بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے کے سبق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم ان کی حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا نام خالد اور لقب سیف اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھیں۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی معزز تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتا ہوں، واپسی پر میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا کہ تیری کوششیں بے فائدہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ تعجب ہے، خالد جیسا عقلمند انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ خدمات 8 ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ موتا لڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 جام نثاروں کا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ لشکر روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ کیسر روم نے مسلمانوں کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار باری باری بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لشکر کے سپہ سالار بنے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے نکال کر مدینہ منورہ لے آئے۔ اس جنگ میں بہادری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ عراق کی عظیم الشان فتح میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک 13 ہجری میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ جنگ یرموک کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ان میں جرأت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ مسلمانوں کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا اہم کردار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی۔ بستر مرگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری ہمس کے قریب ایک گاؤں میں فوت ہوئے۔ اس سبق سے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور دلیری کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے۔ بچوں، آپ نے حضرت خالد بن ولید کی پڑھائی بہت دھیان سے کرنی ہے، سمجھ کے کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔